أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسترية والغيبة الإلهية صلوات صلى على محمد وعلى محمد ابتدائی کلام میں تمام الحمد و ثنا لائق واجب و زیبا ہے اس خالق حقیقی کے لیے جو اس کائنات آدم و عالم کا پروردگار ہے، وہ رب العالمین جو حیات ابدی و سرمدی کا عطا کرنے والا ہے، اور تمام تر درود اور سلام ہمارا محمد و آل محمد پر، وہ اہل بیت اطہار جو کہ حجت خدا ہیں، وہ اہل بیت اطہار جو کہ معصوم منصوص من اللہ ہیں، وہ اہل بیت اطہار جو کہ فرستاد پروردگار ہیں، وہ اہل بیت اطہار کہ جن کے وجود اقدس کے برکت سے پروردگار عالم نے اس کل کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور آج شب جمعہ کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر کریں۔ قاضی عباس علمدار جو کہ باب الحوائج بھی ہیں، قمر بنو ہاشم بھی ہیں، علمدار لشکر حسین بھی ہیں، سقائے سکینہ بھی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ خیام حسینی میں اعتماد کی جو فضا قائم تھی وہ غازی عباس علمدار کے دم سے تھی۔ میں جی چاہتا ہے کہ اس مقام پر حضرت عباس علمدار کے فضائل کے چند اشعار آپ کی گراں قدر سماعتوں کی نظر کروں کہ میں لشکر شبیر میں ڈھارس کی صدا ہوں، میں لشکر شبیر میں ڈھارس کی صدا ہوں، زینب کی ہوں میں آس سکینہ کا چچا ہوں، دشمن کے لیے شیر نیستان ہوا ہوں، مشکیزہ لیے نہر کی جانب یوں چلا ہوں، کوئی نہیں یاور میرا اور کوئی مددگار، کہتے ہیں مجھے حضرت عباس علمدار، اور دریا کی ترائی پہ میری شان یوں دیکھو، پیاسا ہوں کئی وقت کا پر آن یوں دیکھو، دل بند ہوں حیدر کا میری جان یوں دیکھو، میں اپنی بھتیجی پہ ہوں قربان یوں دیکھو، حیدر کا ہوں میں شیر ارے میں بھی ہوں کرار، کہتے ہیں مجھے حضرت عباس علمدار، اور عباس میرا نام ہے، حیدر کی دعا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے گھرانے کی صدا ہوں، میں چاند ہوں ہاشم کا اور زینب کی ندا ہوں، خود کہتے ہیں سرور میں وفاؤں کا خدا ہوں، تھرائی زمین تھی یہی سن کر میری للکار، کہتے ہیں مجھے حضرت عباس علمدار۔ غازی عباس علمدار کی بارگاہ اقدس میں اس سے بڑھ کر میں اور کیا عرض کروں، اس لیے کہ حضرت عباس علمدار وہ عظیم شخصیت ہیں۔ 4 شعبان سن 26 ہجری
کہ وہ وقت آ گیا کہ جس کا انتظار چشم فلک کو تھا، وہ وقت آ گیا کہ جس کا انتظار بنو ہاشم کے پورے گھرانے کو تھا، وہ وقت آ گیا جس کا انتظار دعائے جناب فاطمہ زہرا کو تھا، اور وہ وقت آ گیا کہ جس کا انتظار خود دعائے جناب علی مرتضیٰ کو تھا، یعنی کائنات میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے نام پر اپنے اس بیٹے کا نام رکھا، اور جب آپ نے نام رکھا حضرت عباس علمدار کا، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت دی، یعنی بچے کو بچپن سے توحید آشنا کر دیا۔ اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ نے پوچھا ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہ بابا کیا وہی یہ میرا بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ مولا حیدر کرار نے فرمایا کہ بے شک زینب کی تمہارا وہی بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے۔ اور اس کے بعد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادی زینب کبریٰ آغوش میں اس ننھے سے بھائی کو لے کر کچھ گفتگو کر رہی ہیں، کچھ کلام کر رہی ہیں، کچھ راز و نیاز کر رہی ہیں۔ مولا علی امیر المومنین نے فرمایا، کہا کہ زینب اب تو بھائی آ گیا ہے دنیا میں، زندگی پڑی ہے بھائی سے گفتگو کرنے کے لیے، آج ابھی سے گفتگو کرنی، بات کرنی شروع کر دی بھائی سے۔ کہا کہ نہیں بابا، اماں نے سلام کہلایا تھا، فاطمہ زہرا کا سلام، اماں نے فرمایا تھا کہ زینب جب تمہارا وہ بھائی آئے جس کا نام عباس ہوگا تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ یقیناً حضرت عباس علمدار کی عظیم شخصیت خاندانی بنو ہاشم میں، کیونکہ میرے پاس وقت کی زیادہ گنجائش نہیں ہے اور میں فضائل کی ضمن میں زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اگر چھیڑ دیا اس گفتگو کو تو پوری شب بھی گزر جائے گی تو کم پڑ جائے گی۔ صرف ایک واقعہ سماعتوں کی آپ کی نظر کر کے اور چند جملے مسائل کے، کیونکہ کئی برسوں سے لوگ جوق در جوق نجف سے کربلا پیدل اربعین پر جایا کرتے ہیں، جسے ہم مشی کہا کرتے ہیں۔ تو ایک عورت تھی جو کہ جا بجا کیمپ لگے ہوتے ہیں جہاں پر تلاش گمشدہ افراد کو تلاش کیا جاتا ہے، ایک خاتون وہاں پر پہنچی جو کہ نجف سے کربلا کے راستے میں تلاش گمشدہ افراد کے لیے کیمپ لگے ہوئے تھے، اور کہا کہ میرا 2 مہینے کا بچہ غائب ہو گیا ہے، آپ اس بچے کو تلاش کر دیجئے۔ اب بڑی حیرت کی یہ بات تھی کہ 2 مہینے کا بچہ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ کہا کہ وہ بچہ میری والدہ کی گود میں تھا اور میں اپنی والدہ کی ویل چیئر چلا رہی تھی کہ ایک نوجوان آگے آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کی والدہ کی ویل چیئر چلا لیتا ہوں۔ ظاہر جس نے بھی یہ پیدل سفر کیا ہے وہ جانتا ہے کہ لوگ راستے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر تیار اور آمادہ رہتے ہیں۔ اچھا، کروڑوں کا مجمع تھا، وہ نوجوان ویل چیئر لے کر روانہ ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے درمیان میں بہت افراد آ گئے اور وہ ویل چیئر اس عورت کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نہیں تلاش کر سکی، بہت زیادہ میں نے کوشش کی تلاش کرنے کی، لیکن وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو کیمپ کے مسئولین نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، آپ نام لکھ کے دیجئے، ہم ابھی اعلان کروا دیتے ہیں، اور آپ کی والدہ کو جیسے ہی وہ اعلان سنے گی تو وہ ہمارے کیمپ تک پہنچ جائیں گی۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میری والدہ گونگی بھی ہیں اور بہری بھی ہیں، یعنی نہ وہ سن سکتی ہیں نہ وہ بول سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ میں سلام پیش کروں ان خاتون کو کہ جو اپنی ماں کو، یعنی جو کہ گونگی بھی ہو اور بہری بھی ہو، اس عالم میں ان کو لائے زیارت کے لیے، اور 2 مہینے کا بچہ تھا۔ بہرحال اب تو یہ ایک اور مشکل آ گئی۔ اب اس کے بعد چلتے ہوئے راستے میں تلاش کرتے ہوئے یہ لوگ نجف سے کربلا پہنچ گئے۔ اب جب کربلا پہنچ گئے تو اب اس کیمپ کے والنٹیئرز روزانہ ان خاتون کو ایک مرتبہ روضہ حضرت عباس علمدار پر لے کر جاتے، بین الحرمین لے کر جاتے، روضہ امام حسین علیہ السلام میں جاتے، اندر دیکھتے، باہر دیکھتے اور واپس آ جاتے۔ اور کئی دن گزر گئے مگر کوئی معلوم نہیں چل رہا تھا، یہاں تک کہ ایک روز جب والنٹیئر لے کر حضرت عباس علمدار کے روضے کی جانب گیا تو دیکھا کہ دور سے ایک عرب عورت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ والنٹیئر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ بچہ کون ہے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کہ انہیں خاتون کا بچہ ہو۔ بہرحال جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک ویل چیئر بھی موجود تھی۔
اب ویل چیئر پر اس کی ماں موجود تھی ان خاتون کی، وہ خاتون لپٹ گئی اور اس کے بعد وہ بچہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ تو وہ والنٹیئر کہتا ہے کہ میں نے عرب خاتون سے پوچھا، کہا کہ یہ بچہ کیسے آیا، کیسے پہنچا آپ کے پاس؟ کہا کہ میں تو اپنے گھر میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں حضرت ابو الفضل عباس علمدار کی زیارت کی، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہت جلد تمہارے پاس ہمارا ایک مہمان آنے والا ہے جس کی عمر صرف 2 مہینے کی ہے، اور تم اس کو دودھ بھی پلاؤ گی، اس کا خیال بھی رکھو گی، اس کی خاطرداری بھی کرو گی، اور ہمارا وہ مہمان کل 3 دن تمہارا مہمان رہے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں بیدار ہوئی اور جب میں آئی روضہ حضرت عباس علمدار کے پاس تو میں نے دیکھا کہ ویل چیئر پر یہ بوڑھی خاتون ہے، ان کی گود میں یہ بچہ اور وہ نوجوان حیران و پریشان کھڑا ہے کہ میں ان کو کس کے حوالے کروں۔ بس میں سمجھ گئی کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جس کے لیے مجھے خواب میں حضرت عباس علمدار نے حکم دیا تھا۔ اور اس کے بعد میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر گئی، نہلایا دھلایا، کپڑے تبدیل کیے، خاطرداری کی، خاتون کے لیے کھانا پکایا، اور یہ مجھے معلوم تھا کہ مولا نے فرما دیا ہے کہ صرف 3 دن تک یہ تمہارے مہمان رہیں گے، اور آج تیسرے دن یہ آپ ہمیں مل گئے اور میری یہ میزبانی تمام ہو گئی۔ یقیناً مولا غازی عباس علمدار اپنے تمام مہمانوں کے واسطے ہاتھ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ میزبانی بھی کرتے ہیں اور مدد کے واسطے تشریف لاتے ہیں۔ غازی عباس علمدار کی شخصیت کیا شخصیت ہے کہ کربلا میں جب بھی کسی نے کسی کو پکارا تو وہ حضرت عباس علمدار تھے۔ جب یتیم بچوں نے پکارا تو حضرت عباس کو پکارا، جب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نے پکارا تو بھائی عباس کو پکارا، جب امام عالی مقام نے پکارا تو حضرت عباس کو پکارا، اور جب جناب سکینہ نے پکارا تو چچا عباس کو پکارا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمدار کہ جب امام علی مقام کے گلے پر خنجر چل رہا تھا شمر کا، تو اس وقت بھی 3 مرتبہ آپ نے پکارا کہ عباس عباس، اگر تم ہوتے تو میرے سینے پر شمر سوار نہ ہوتا اور میرے گلے پہ شمر کا خنجر نہ چلتا۔ اور اسی طریقے سے جب جناب زینب کے سر سے چادر چھنی تو جناب زینب نے حضرت عباس کو پکارا، جب جناب سکینہ کے کانوں سے بندے چھنے تو انہوں نے حضرت عباس کو پکارا، جب کرتے کے دامن میں آگ لگی تو انہوں نے چچا عباس کو پکارا، جب سر سے چادر چھنی تو حضرت عباس کو پکارا۔ حضرت عباس کو ہر قدم ہر مقام پر پکارا گیا، یہاں تک کہ راہ کوفہ و شام میں شام کی رہنے والی بیویوں نے دیکھا کہ غازی تمام سر نوک نیزہ پر موجود ہے، ایک سر ایسا ہے جو کہ گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا۔ وہ آئیں امام سید سجاد کے پاس معلوم کرنے کے لیے کہ یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہوا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کہا یہ میرے غیرت دار چچا حضرت عباس کا سر ہے، کیونکہ نیزے کی نوک سے پھپھی کا کھلا ہوا سر نظر آتا ہے، بس چچا کا سر نوک نیزہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، اسی لیے ان ظالموں نے میرے چچا کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا، اور جب گھوڑا زمین پر سر نیچا کرتا ہے تو میرے چچا عباس کا سر زمین پر خط دیتا ہوا چلتا ہے۔ کیا عظیم حضرت عباس علمدار کی شخصیت ہے، اور کتنے عظیم حضرت عباس کے مصائب ہیں۔ آیت اللہ بحر العلوم ایک روایت کو لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے جو کہ عراق میں مقیم تھے، ایک سے کہا کرتے تھے کہ دعا کرو کہ مجھے اصل قبر حضرت عباس علمدار کی زیارت مل جائے جو کہ سرداب مقدس میں ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عباس کی قبر مبارک پر تعمیرات کا کام آ گیا، معماروں میں عالم دین کا بھی نام آ گیا، اور جب تاریخ مقررہ پر وقت مقررہ پر لے جایا گیا معماروں کو تعمیرات کے سامان کو سرداب مقدس میں، اور جیسے ہی غازی کی قبر پہ نظر پڑی، ایک مرتبہ عالم دین نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، ان کو لایا گیا سرداب سے باہر، پانی کے چھینٹے ڈالے گئے، ہوش میں لایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ اس قدر آپ کو تمنا تھی کہ غازی کی قبر کی زیارت کریں مگر آپ کیوں نہیں زیارت کر سکے، اتنی جلدی فوراً کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو عالم دین نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ عباس اس قدر سرد خط تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھا کرتے تو زمین پر ان کے پاؤں خط دیا کرتے تھے۔ جب میں سرداب میں پہنچ کر قبر حضرت عباس کو دیکھا تو میں نے دیکھا وہ اتنی چھوٹی قبر تھی جیسے کسی بچے کی ہوا کرتی ہے۔ یقیناً حضرت عباس علمدار کی وہ شخصیت کہ جب کسی نے یہی سوال امام سید الساجدین سے پوچھا، کہا کہ مولا آخر آپ کے چچا حضرت عباس کی قبر اس قدر چھوٹی کیوں ہے؟
इमाम सैयद सज्जाद ने जवाब दिया कि जब हम एजाज इमामत आए थे शहदा की लाशों को दफन करने के लिए, सबसे पहले हमने बाबा की लाश को दफन किया, उसके बाद हमने गंजे शहीदा को बनाया और उसके बाद हम फरात की जानिब गए। और जब हम फरात पे जाकर हमने देखा तो हमने देखा चचा के बाजू कहीं पड़े थे, सर कहीं था, लाशा टुकड़े टुकड़े था। हमने उन टुकड़ों को शुमार किया और उन टुकड़ों को दफन कर दिया, इसीलिए हमारे चचा की कब्र बहुत छोटी सी है। यकीनन आज शब जुमा में हम मौला गाजी अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं और मौला गाजी अब्बास को वास्ता और वसीला बनाकर दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार आलम हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे मरहूमीन को जवारी रहमत चहरद मासूमीन में जगह इनायत फरमा दे, उनको आला उल इल्लीयीन में बुलंद तरीन मकाम इनायत फरमा दे। परवरदिगार शब जुमा में हम सब के तमाम तर गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर इनायत फरमा दे, बे औलादों को साहिब औलाद कर दे, हर बेघर को अपना घर इनायत फरमा दे और ज़हूर इमाम असर में ताजील फरमा दे। ये जुल्म जो और जो बर्पा है इसको खो या रब, ज़हूर मेहदी हादी का जल्द हो या रब।